بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دو اہم کاموں کے سلسلے میں مجھے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ ایک صفا بیت المال کا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ 2006 کے اندر یہ کام شروع کیا گیا۔ یہ اس کے ٹرسٹیز ہیں اور اس کا ہیڈ آفس الحمدللہ حیدرآباد کے اندر واقع ہے، جہاں تقریباً 300 لوگوں کا اسٹاف الحمدللہ مستقل طور پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آل اوور انڈیا تقریباً 40 ڈسٹرکٹس میں اس کے برانچز ہیں جو رفاہی خدمات آرگنائز طریقے سے اور ضرورت مندوں تک پہنچ کر کرنے کی بھرپور الحمدللہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کے ہیڈ آفس کا اسٹاف ہے جس میں 24/7 کال سینٹر ہے الحمدللہ۔ یہ اس کا سروے ڈپارٹمنٹ ہے۔ سروے ڈپارٹمنٹ صفا بیت المال کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم ایک ایک علاقے کو ٹارگیٹ کر کے وہاں کے ضرورت مندوں کا مکمل سروے کرتے ہیں اور ان کے ایجوکیشن، ہیلتھ، اکانومک اسٹیٹس اور تمام چیزوں کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو الحمدللہ قائم کرتے ہیں۔ جتنے ڈپارٹمنٹ صفا بیت المال میں چل رہے ہیں وہ اسی سروے کی بنیاد پر ہیں اور اس میں کافی اچھی پالیسی بنائی گئی ہے، جس پالیسی کے بنیاد پر بلو پاورٹی، ماڈریٹ پاورٹی اور ابو پاورٹی والوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور جو بلو پاورٹی والے ہوتے ہیں ان کو ان کے حساب کے فیسلٹیز دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک پورے آرگنائز طریقے سے اس پورے کام کو کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا کام یہ ہے کہ مائکرو فائنانس کے تحت چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو قرضہ دے کر کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے۔ کشن باغ حیدرآباد کے علاقے میں اس کا ایک یونٹ الحمدللہ قائم ہے، جس کے تحت سینکڑوں لوگ الحمدللہ ابھی تک قرضہ لے چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنس کو مضبوط کیا ہے۔ تعلیم و ترقی کے اندر ہم نے سروے میں دیکھا ہے کہ 85% حیدرآباد کے سلم میں رہنے والے لوگ 10th تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور ظاہر بات ہے کہ جب 10th نہیں ہے تو ان کی ہائر ایجوکیشن بڑی دشوار ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہر سال تقریباً 1000 بچوں کو اس میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ 50% بچے پہلے اٹیمپٹ میں کامیاب کر پاتے ہیں 10ویں کا امتحان اوپن اسکول سے، اور بقیہ 50% بچے آہستہ آہستہ اس کو مکمل کرنے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے 10th تک کم از کم پہنچ سکیں۔ ان کے علاوہ بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے رمضان میں راشن وغیرہ کی تقسیم اور بیواؤں میں وظائف کی تقسیم اور فن ایج اور یہ سب چیزیں الحمدللہ دیگر آرگنائزیشنز کی طرح صفا بیت المال بھی کرتا ہے۔ ڈیزاسٹرز میں خصوصاً صفا بیت المال کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کووڈ میں الحمدللہ ہم نے راشن وغیرہ کا تو کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ہیلپ لائن چلائی ہے۔ آن لائن میڈیکل ہیلپ لائن کے تھرو 40 ڈاکٹرز نے پوری دنیا سے الحمدللہ سپورٹ کیا۔ 3 الگ الگ ٹیموں نے اس میں الحمدللہ کام کیا۔ 4000 مریضوں کا گھر پر بیٹھ کر کے اور گھر پر رکھ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ 80% لوگوں کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 20% لوگوں کو ضرورت پر ہمارے ڈاکٹر نے ہاسپٹل کو ریفر کیا، اور جب ضرورت پڑی تو کانسنٹریٹر اور آکسیجن سلنڈر وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ فلڈز کے بارے میں جانتے ہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں الحمدللہ ہم نے کام کیا۔ حیدرآباد میں بھی جب فلڈز آئے تھے تو جو ہے نا ان کو وہاں سے نکالنے سے لے کر کے پھر ریہیبلیٹیشن تک بہت سارے اسٹیج میں ہم نے کام کیا ہے۔ ایک خاص کام جو صفا بیت المال نے کیا ہے وہ یہ کہ کلیننگ کے بعد جب سروے ان کا کیا جا رہا تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ جو آرگنائزیشن کٹ بنا کر کے دے رہی ہیں تو ایک ہی قسم کے سامان گھروں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ جن کے پاس کپڑے آ رہے ہیں کپڑے ہی آ رہے ہیں، راشن آ رہا ہے راشن ہی آ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ 5000 اور 10,000 روپے کے ٹوکن ان کو دیے، اور ان کے قریبی علاقے میں 3 سے 4 دن کا شاپنگ میلہ ہم نے قائم کیا، جس میں وہ اپنے 5000 اور 10,000 روپے کا ٹوکن لے کر کے آتے تھے، اور اس شاپنگ میلہ میں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرتے تھے۔ 170 قسم کے آئٹم وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور بالکل انہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے انہیں کافی ڈگنیٹی ملی، اور انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ان کو کوئی چیز بانٹ رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ حیدرآباد میں بھی ہوا، کوکن کے سیلاب میں بھی ہم نے کیا، اور مختلف علاقوں میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ گرما کے موسم میں جو ہم پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں تو حیدرآباد کے 3 ہاسپٹلز میں پرماننٹ واٹر پلانٹ ہم نے الحمدللہ قائم کیے ہیں، اور 2 گاڑیاں ٹاٹا والوں نے ہم کو دی ہیں جس میں گاڑی کے اندر ہی پلانٹ لگا ہوا ہے، جو عموماً ڈیزاسٹرز کے ٹائم پہ زیادہ کام آتی ہے، اور عام دنوں میں ہم ہاسپٹل میں اس پانی کے ذریعے RO فلٹر لگا ہوا ہے، واٹر پیوریفائی کر کے ٹھنڈا اور منرل واٹر الحمدللہ ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام کے پیغام کو عملی طور پر پھیلانے کے لیے بہت کارگر ہوتی ہیں۔ صفا بیت المال کی ایکٹیویٹی میں ایک اہم ایکٹیویٹی میڈیکل کیمپس کا قیام ہے۔ ہم نے سروے میں دیکھا ہے کہ غریب علاقوں میں کرونک ڈیزیز کا گراف زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں جب کڈنی فیل ہوتی ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اب مجھے علاج کرانا چاہیے، ہارٹ اٹیک آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ علاج کرانا چاہیے، حالانکہ ریگولر جو میڈیسن ان کو لینا چاہیے تھا اس سے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک MBBS ڈاکٹر، فارماسسٹ اور ٹیم کو لے کر کے میڈیکل وین کے ذریعے حیدرآباد کے 25 علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا الحمدللہ اہتمام کیا ہے، جنہیں فری کنسلٹیشن، 1 مہینے کی پوری دوائیں، اور اس کے لیے لیب بھی ہم نے قائم کیا ہے، اور لیب کے فری ٹیسٹ ان کو الحمدللہ اس کے ذریعے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔
5 साल 6 साल 7 साल से जो मरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंप्लीट उनकी हेल्थ हमारे जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट हमारे पास कंटिन्यू हमारे साथ है। ये वो लोग हैं जिनका सर्वे करके हमने उनको बिलो पॉवर्टी का कार्ड दिया है। तो हमें इस बात का यकीन अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो वाकईतन मुस्तहिक लोग हैं। इनके अलावा मस्जिद एज ए कम्युनिटी सेंटर के तहत हम क्लिनिक्स भी चलाते हैं। एक मस्जिद है, दो मस्जिदें हैदराबाद में जहां हम बहुत सी एक्टिविटी करते हैं और 2 बड़े हॉल हमने वहां पर बनाए हैं जहां मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आकर के अपने प्रोग्राम्स करती हैं, बच्चों को मोटिवेट करती हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस और सेंटर्स के साथ जोड़ती हैं। वहां बहुत सारे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा यतीमों की तालीमी कफालत, बेवाओं के वज़ाइफ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। वक्त चूंकि मुझे बहुत कम दिया गया है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एक अहम काम जो हम कर रहे हैं कि इंसान का जीना तो मुश्किल है, मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि मरने पर भी उसे 10-15 हज़ार का खर्चा होता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग सेंटरों में कफन सेट हमेशा तैयार रखे जो मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त है। उनके अलावा पानी नहलाने का एक बड़ा मसला है। गरीब इलाकों में घर इतने बड़े नहीं है कि वहां नहला सकें और बड़े इलाकों में अपार्टमेंट्स में इतनी जगह नहीं है कि उनके गुस्ल का इंतजाम किया जा सके। तो ये गुस्ल वैन है, 2 वैनें ऐसी बनाई गई हैं जो है ना जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वैन में 2 बेड हैं, शावर्स लगे हुए हैं, गीजर है और गर्म पानी के साथ वो वैन वहां जाती है और उनके लिए गुस्ल वगैरह का मुकम्मल इंतजाम उन्हीं के इलाके में। ऊपर 200 लीटर की टैंक है, नीचे 200 लीटर की टैंक है, वेस्ट वाटर भी कहीं और नहीं जाता है। बहरहाल इस किस्म की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं। फंड के सिलसिले में मैं ये बताता चलूं कि आम ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा हट करके सफा बैतुल माल ने स्क्रैप का निजाम शुरू किया है। बेजरूरत सामान के जरिए जरूरतमंदों की मदद कीजिए। 100 लोगों का स्टाफ इसमें काम करता है। हर चीज रद्दी, जूते, चप्पल से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल वसूल करता है। 17 गाड़ियां इसके लिए रखी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान आने के बाद इसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है बनाने के साथ साथ हम नौजवानों को उसमें जोड़ते हैं ताकि वो उसे सीख सके और वो खुद भी इंपावर हो सके। ये सेल यूनिट है और इस सेल यूनिट के जरिए उस सामान को बेचा जाता है, फरोख्त किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेकार सामान से सफा बैतुल माल हर महीना 40 लाख रुपए जनरेट कर पा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वो खिदमत है जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इन तमाम खिदमत को अंजाम दिया जा सके। और दूसरी तरफ मैं चूंकि 2010 से सफा बैतुल माल के साथ वाबस्ता हूं और इस बहाने मुख्तलिफ बड़ी छोटी तंजीमों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरा एक शिद्दत से ये एहसास था कि ऑर्गेनाइजेशंस में 2 किस्म की आईटी में थोड़ी सी कमजोरी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक इनकम टैक्स के हिसाबात, उसकी ऑडिट, उसके रजिस्ट्रेशंस और वो सब चीजों को लेकर के हम वो लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल पर पहुंचने के बाद हम एक बड़े लेवल का काम कर सके और बड़ी चीज को सोच सके। दूसरी चीज, बहुत सी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर वगैरह के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती है। चुनाचे 2019 में मैंने एक टीम टेक्नो एविडेंट के नाम से तश्कील दी और इसके तहत एक काम तो हम ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का कोर्स होता है जिसमें 13 क्लासेस होती है, वीकली 3 क्लासेस होती है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट रोजाना के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के वाउचर सही तरीके से बनाने का काबिल बनता है। उसके बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए हमने क्वार्टरली बेसिस पर एक सिस्टम बनाया है कि वो अगर हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट भेजे तो हम उनको पूरा टैली में अपडेट करके देंगे, जिससे वो किसी भी सीए के जरिए आसानी से ऑडिट करवा सकेंगे और उनकी हर रिसिप्ट और वाउचर पर हम रिमार्क लिखेंगे कि ये कौन से लेवल का है, ये अच्छा है कि खराब है, इसमें और क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम मजबूत होगा। हमारे साथ 3-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए। दूसरी तरफ हमारी आईटी टीम जो है, हमारे आईटी टीम के जरिए हमने 2 सॉफ्टवेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप किए हैं। एक फिलसॉफ्ट है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से। इस सॉफ्टवेयर में एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जितनी अहम चीजों की जरूरत है हमने उन चीजों को इसमें रखा है और ये चूंकि क्लाउड बेस्ड है तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी बैठ करके इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और रोल और यूजर मैनेजमेंट में हमने बहुत अच्छा रखा है कि हर आदमी को, हर एम्प्लॉय को आप उतना ही एक्सेस दे सकते हैं जितने की उसको जरूरत है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज, वॉलंटियर मैनेजमेंट और सब चीजों को आप, इसके अलावा जो है ना आपके बेनिफिशियरीज को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि जो लोग सर्वे बेस्ड काम करना चाहते हैं उनके लिए डिटेल फॉर्म है, जो लोग सिंपल काम करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल फॉर्म्स हैं, कस्टमाइज भी थोड़े बहुत वो हो सकते हैं, जिससे आप एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। उसके ऊपर वर्क फ्लो है, मैनेजमेंट उसको अप्रूवल देगा, अकाउंट्स में उसका नोटिफिकेशन जाएगा और फिर उसके बाद वो जो है आप पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इनके अलावा डोनर मैनेजमेंट की भी हमने बहुत अहमियत दी है कि डोनर्स हमको डोनेशन देते हैं
وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ڈونیشن کا کیا ہوا, لیکن کال کر کے نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا. اسی لیے ہم نے ڈونر لاگ ان کا بھی اس میں انتظام کیا ہے کہ آپ اگر اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے تو آپ اپنے ڈونر کو لاگ ان کا ایکسس دے سکتے ہیں, جس میں وہ لاگ ان کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کون کون سی ڈیٹ میں کتنا کتنا اماؤنٹ میں نے ڈونیٹ کیا ہے, اور وہ سیکیور لاگ ان رہے گا. آپ کی ادر انفارمیشن ڈونر کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. ڈونر صرف اپنے ریلیٹڈ انفارمیشن کو دیکھے گا, جن بینیفیشری کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کی انفارمیشن, جن پروجیکٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کی انفارمیشن. ATG کی ریسیپٹ ہم دیتے ہیں, ڈونر گما لیتے ہیں, تو ان کے پاس لاگ ان رہے گا, جب چاہے وہ اپنی ریسیپٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اکاؤنٹنگ سسٹم بھی ہم نے اس میں بہت اچھا رکھا ہے. ابھی تک بہت سی آرگنائزیشن مینول ریسیپٹ بناتی ہے, تو جو لوگ یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں ان کو مینول ریسیپٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ موبائل فون سے ریسیپٹ بنا سکتے ہیں, اور موبائل فون سے ریسیپٹ بنانے کے بعد اگر وہ کسی کے گھر جا کر کے کلیکشن کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے وہ اس کا پرنٹ دے سکتے ہیں, اور جو ہے یہ پرنٹ ایکنالجمنٹ ان کو اس کے ذریعے آرام سے مل سکتا ہے. تو اس سے آپ کا سسٹم مضبوط ہوگا, اس طریقے سے ان کی ریسیپٹ پرنٹ ہوگی. اور یہ تو ڈونر کو 3 قسم کا ایکنالجمنٹ ملے گا, ایک تو یہ ریسیپٹ ملے گی, دوسرا SMS ملے گا, اور تیسرا وہ لاگ ان کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اور آرگنائزیشن مینجمنٹ کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس میں شامل رکھا ہے. دوسرا اور ایک سافٹ ویئر ہم نے ایڈسافٹ کے نام سے بنایا ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور مدرسوں کے لیے ہے. تو اس میں پورا مدرسوں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حساب سے نظام بنایا گیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہمیں سننا ہے, وقت بہت کم ہے. جو حضرات اس سلسلے میں انٹرسٹڈ ہیں, یہاں ہمارا اسٹال بھی ہے, وہ وہاں پر جو ہے کافی رعایتی قیمت میں اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ مزید ڈاکومنٹری وغیرہ اس کی لینا چاہتے ہیں تو 2 منٹ جو ہے نا 10 سیکنڈ میں آپ اس کو ایک مس کال دیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات آپ تک بھیجی جائے گی. میں نمبر ریپیٹ کرتا ہوں 91-606-33333. اس نمبر پر اگر آپ مس کال دیں گے تو انشاءاللہ اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن انشاءاللہ آپ تک شیئر کی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.